شوکت صاحب آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہوگا؟ اس وقت اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جانب جیل میں موجود لوگ خط لکھ رہے ہیں کہ جی بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں اور کوئی رستہ نکالا جائے، دوسری جانب وزیر اعلیٰ صاحب آ کے کھلا چیلنج دیتے ہیں اس وقت جبکہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ان کے اوپر ایک طرح سے عدم اعتماد کیا جاتا ہے. تو کیا یہ اپنا اعتماد بحال کرانے کی ایک کوشش ہے یا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات پہ اب یہ ان کو ڈرامہ قرار دینا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے جو پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں اس تمام چیزوں کو کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ورکروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم سیاسی اسٹرگل کرتے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ 24 اس سے پہلے جو کچھ ہوا، الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا، وہ تو ایک اپنا ایک تاریخ رکھتی ہے. لیکن اب جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے ایک اور فیصلہ مسلط کیا گیا، مخصوص نشستیں چھین کر ایسے تقسیم ہو رہا ہے جیسے زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے یا کوئی ریوڑیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ جی اب لوگ جا رہے ہیں، ان کے اپنے ہی لوگ، وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ANP، وہ بھی تو عدالت میں چلے گئے نا. وہ بھی اس لیے چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے انصاف ہی نہیں ہوا، مطلب اتنی تقسیم، جب آپ ریوڑیاں تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دینا. تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی اسٹرگل کریں گے. سیاسی اسٹرگل کی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ملک اور ایسا چل نہیں سکتا. آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس سے کتنے لوگ ہمارے کارکن جہاں باک ہو گئے. کسی نے اس پہ نوٹس لیا پنجاب حکومت نے یا اس پہ کہ جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنی دوسروں پہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی کارکردگی ان کی کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا دیکھیں، آج اس نے الیامین گنڈاپور نے خود بھی کہہ دیا، میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سرپلس بجٹ ہے، کوئی قرضہ نہیں لیا جا رہا، اور تمام تر جو قرضے ہیں 53 ارب روپے قرضہ ادا کیا ہے اس گورنمنٹ نے. اس کے باوجود کہ وفاق میں مخالف حکومت ہے اور کتنا ظلم زیادتی کرتی ہے فاٹا کے ان علاقوں کے ساتھ جو ریسنٹلی شامل ہوئے. تو میرے خیال سے الیامین گنڈاپور نے جو بات کی ہے نا، وہ عوامی بات کی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی عوامی بات تو ہے، لیکن what I fail to understand is کہ علیمہ خان صاحبہ اس بات پہ کہتی ہیں کہ آپ نے بجٹ منظور کرایا لیکن آپ نے بانی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، اور آپ -1 کر چکے ہیں KP میں بانی PTI کو. اب پارٹی کے اندر اس طریقے سے فریکشنز ہیں، پارٹی کے اندر لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے اپنا قبلہ تو درست کریں. پارٹی کے اندر سے یہ ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن دیکھیں علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اور انہوں نے ظاہر ہے ان کا تو یہی خیال تھا نا کہ عمران خان سے پوچھا جائے گا جب بجٹ پیش ہوگا. لیکن ان کو باقی چیزوں کا تو نہیں علم تھا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی ہے، اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کا اثر کیا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر؟ ظاہر ہے حکومت ٹوٹے گی. تو ان چیزوں کا ان کو نہیں علم تھا شاید، اس لیے انہوں نے بات کی. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نہ عمران خان مائنس ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اب یہ ایک لازمی عمل تھا جو اس سے گزرنا تھا ہر صورت میں، کیونکہ بجٹ پاس نہ ہوتا تو پھر حکومت نہیں رہ سکتی تھی. ہاں جب عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی اور وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ترامیم میں نے کرنی ہے بجٹ کے اندر، وہ ہو جائیں گی، تو اس میں تو کوئی مائنس کی بات ہے ہی نہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک مشکل میں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ملک ترقی کر چکا ہے، ملک کہیں ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ تو اور ڈاؤن فال شروع ہے ملک کا. آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، آپ اور قرضے لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی. آپ گیس مہنگی کر رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، عوام کو 1 روپے کی ریلیف نہیں دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے. تو معیشت ٹھیک نہیں ہے، یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے. اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے تو ملک آگے چلے گا کیسے؟ اس کو چلانے کے لیے آپ نے حقیقت جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. جواب لے لیتا ہوں اس پہ. آزادی دینی پڑے گی. دو کہ کافی ساری چیزیں جو بہتری کی گنجائش ہے، لیکن ایک وقت کہاں وینٹیلیٹر اور کہاں تھوڑا سٹیبلٹی، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے، لیکن کافی چیزیں بہتر بھی ہیں. رانا صاحب میرا سوال ظاہر ہے کہ اس متعلق ہے کہ اس وقت ان سب کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بظاہر ایک امپریشن ہے، یا یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے ود ان دا پارٹی؟ جو ظاہر ایک سوالات اٹھائے جا رہے تھے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، پھر آپ کو پتہ ہے مائنس عمران خان فارمولے کی بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹ دے کر عوام کے سامنے خود کو ریلیونٹ
کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا مقصد ہو سکتا ہے یا واقعی ایکا ہو گیا پی ٹی آئی میں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیونٹ تو یہ تب ہوں گے جب یہ ملک کے بارے میں بات کریں گے. ریلیونٹ تو تب ہوں گے جب یہ بجٹ کے اندر جس طرح کے پوسٹرز بنا کے لے کے آتے ہیں کہ خان کو رہا کرو, بجٹ میں جب یہ بجٹ کی بات کریں گے تو تب یہ ریلیونٹ ہوں گے. دیکھیں اس وقت جو ماحول ہے ملک کے اندر وہ ایسا ماحول ہے ہی نہیں کہ جو ہے کوئی آپ تحریک چلائیں. ابھی انہوں نے تحریک کا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے, آرڈر آ گئے ان کو خان صاحب کی طرف سے کہ محرم کے فوراً بعد تحریک چلائیں. تو کیا بتائیے اس سے پہلے جو ہے وہ تیاری اپنی دکھا رہے ہیں. لیکن جماعت تو ان کی توڑ پھوڑ کا شکار ہے. آج بھی خبریں لگی ہوئی ہیں کہ جنید اکبر صاحب اور جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کا آپس میں ان کے اختلافات چل رہے ہیں یا جو ہے وہ بیان بازی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن آج تو پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھی بات ہے اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ ہیں نا پاکستانی جو عوام ہے وہ اس انتشار سے اس لڑائی جھگڑے سے بند کر دیں گے, تحریک چلائیں گے. دیکھیں اپوزیشن کا رول ہوتا ہے فلور آف دا ہاؤس میں. نیشنل اسمبلی کی فلور ان کے پاس ہے, سینٹ کی فلور ان کے پاس ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ موجود ہیں, صوبوں کے اندر اگر پنجاب ہے وہاں ان کا اپوزیشن کا رول ہے. وہ یہ رول ادا نہیں کر رہے. یہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر کوئی تجاویز دیں, بتائیں کہ یہ پالیسی اس لیے غلط ہے. وہاں ان کا 0/0 رول ہے. جہاں رول ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم خان صاحب کو پیرول پہ نکال دیں, ورنہ ہم یہ نہیں کریں گے. خان صاحب کو پیرول پہ نہیں نکالیں گے تو ہم دہشت گردی کے حوالے سے نہیں بیٹھیں گے. خان صاحب کو آپ پیرول پہ نہیں نکالیں گے کیا پاکستان کی جنگ سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں آئیں گے. اگر اسے نہیں نکالیں گے تو ہم تو ہر مدعا ان کا جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ میں یہ پھنس گئے. عوام کا یہ موڈ نہیں ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ اب پچھلے 1 سال میں $40 ارب کی آپ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں گڈز اور سروسز کی. اوور آل 32.1 ارب کی گڈز کی ایکسپورٹ ہوئی ہیں, 5-6% پچھلے سال سے اضافہ ہے. ریزروز آپ کے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا قرضے ہم اضافی لے رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی قرضے نہیں لیے ڈالر ٹرمز میں. نیٹ امپیکٹ جو ڈالر کے قرضوں کا ہے وہ پلس نہیں ہوا یہ پچھلے 1.5 سالوں میں. تو ہر لحاظ سے معیشت سٹیبلائز اور ٹرکل ڈاؤن تب ہوگا جب ہم گروتھ ریٹ اچیو کریں گے 3-4% کا. انشاءاللہ 4.2% کا ہدف ہم نے رکھا ہوا ہے. اگر یہ اچیو ہوگا تو ٹرکل ڈاؤن بھی ہوگا. Let's hope it happens and it happens fast because people are waiting.